الحمد لله جل وعلا، الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي خلق فسوى، وله الحمد الذي قدر فهدى، نحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ورسولك محمد الحبيب المصطفى، خير من صلى واتقى وإلى الله أرشد وهدى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى وشفاعة نبينا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پیارے کام کون سے لگتے ہیں؟ سوالوں کا یہ سلسلہ اس ذات سے جو صادق ہے، جو امین ہے، جو خواہش کے بل بوتے پہ گفتگو نہیں کرتی، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ رب کی طرف سے وہ فرمان ان کے ذہن اور ان کے دل پہ ڈالے جاتے ہیں. پوچھا گیا سب سے پیارے کام کون سے ہیں اللہ کو جو سب سے اچھے لگتے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ادومها وان قل، وہ کام جو خواہ تھوڑے ہوں لیکن مسلسل ہوں. جو بندہ اپنی ہمت بساط کے مطابق ایک کام کرے اور وہ ہمیشہ کرتا چلا جائے، خواہ وہ کم ہو، وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. کوئی ذکر کرنے والا کم ذکر کرتا ہے لیکن محبت سے، خشوع خضوع اور پابندی سے وہ اپنی اس عادت کو جتنا وہ کرتا ہے اس کو کیے جا رہا ہے. کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو سکتا ہے کم کرتا ہو، لیکن وہ اپنی گنجائش نکال کے زندگی میں کیے جا رہا ہے. کوئی نصیحت کرنے والا اپنی نصیحت کا ایک مسلسل معمول بنا کر کیے جا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، اپنے اوپر کاموں کا اتنا ہی بوجھ ڈالا کرو جو تم کر سکتے ہو. اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، اتنا ہی بوجھ ڈالا کرو جتنی اللہ نے تمہیں بساط دی ہے. عمر کے مختلف حصے ہیں، مختلف حصوں میں بساط مختلف ہوتی ہے. انسان کے ذاتی اتار چڑھاؤ، مالی معاملات میں بھی ما تطیقون، جتنا تم کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بات بتا رہے ہیں جس کے روشنی میں ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میری طاقت کتنی ہے اور جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ اپنی طاقت کے مطابق ہیں. یہ ان لوگوں کو تو بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ جو اپنے اوپر بساط سے زیادہ، ہمت سے زیادہ
کام ڈال کر مشقت میں پڑ جاتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے. ہم اگر سوچیں تو اللہ نے جتنی ہمیں توانائیاں دی ہیں، جتنی ہمیں دیکھتی آنکھیں اور یہ سوچتی ہوئی فکر ذہن دیا ہے، جتنی ہمیں فراغت اور سہولتیں دی ہیں، ہم تو اپنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کیا اس کا تو کئی گنا کم، چند فیصد ہی ہم اپنے اوپر کوئی کام ڈال رہے ہیں. اب ایک انسان کی طاقت اور دوسرے انسان کی طاقت ہر شخص کا دائرہ اختیار کے مطابق اسلام میں لوگوں کو ان کے رتبے ملتے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک مجلس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک آدمی آ گیا، آ کے کہنے لگا اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس کی ہمت اور ذہن اور اس کی بساط کے مطابق سمجھا رہے ہیں. 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں پڑھنی ہیں دن اور رات میں. کہنے لگا حل علی غیرہا، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ میرے اوپر کچھ اور بھی فرض ہے، کوئی اور نماز فرض ہے؟ آپ نے کہا لا، فرض نہیں ہے. الا ان تتطوع، الا یہ کہ تم کوئی خوشی سے نفل ادا کرتے رہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا 5 نمازوں کے ساتھ روزے بھی ہیں، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں. وہ کہنے لگا حل علی غیرہ، ان روزوں کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے روزے؟ آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم خود کوئی نفلی روزے رکھ لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اسلام میں ایک چیز زکوٰۃ ہے، اور بتایا کہ اتنی مقدار ہے. اس نے کہا کیا حل علی غیرہا، اس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی دینا میرے پہ فرض ہے؟ آپ نے کہا اور تو فرض نہیں، الا یہ کہ تم خود کوئی نفلی زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کرو. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا بتایا، زکوٰۃ کا بتایا، اسلام کے ارکان کا بتایا. فأدبر الرجل، اس نے خاموشی سے یہ باتیں سنی، اٹھا، رخ موڑا اور نکل گیا. مڑتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے اس سے میں زیادہ کوئی عمل نہیں کروں گا، لیکن جو سنا ہے اس سے کم بھی نہیں ہونے دوں گا. اپنے ان فرائض کو پورا کرتا رہوں گا، اس سے بڑھ کے نہیں کروں گا، لیکن نماز میں کمی، زکوٰۃ میں یا ان چیزوں میں ہو یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. بس میں نے زندگی کا ایک دستور بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جاتے ہوئے یہ بے ساختہ تبصرہ سنا، آپ نے کہا افلح ان صدق، اگر یہ بندہ اپنی اس بات پہ سچائی سے قائم رہا تو یہ فلاح پا گیا. صرف نمازوں کی پابندی، اسلام کے ان 5 ارکان کی پابندی انسان اگر یکسوئی سے کرتا رہے اور کم از کم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کا مجرم نہ ہونے سے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اور بطور مجرم پیش ہونے سے بچنے کے لیے وہ نمازیں قائم کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ نے اس کو حج کی استطاعت دی ہے حج کر دے. افلح ان صدق، اس ایک بندے کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے اعلان ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اے رب تعالی ہم سب کو بھی کامیابی نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیابی بتا رہے ہیں ہمیں بھی وہی نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں میں جس سے خیر ہی خیر ملتی ہے، جس سے سچا دین ملتا ہے، وہ مجلسیں جو ہم نے کتابیں بند کر دیں اور ادھر ادھر کی جو کتابیں لکھی گئیں ان کے پجاری بن گئے، انہی کو ہم نے دین کا اختتام سمجھ لیا. احادیث کی وہ کتابیں جو ہمارے شاید ہی چند گھروں میں ہوں، انہی کتابوں میں درج ان مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجالس بھی ہیں. لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، وہ ایک ایک حرف کو سوچتے تھے، ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ضرورت سے زیادہ سوال کرنے لگتے تھے.
وہ ایسی باتیں پوچھنا شروع ہو جاتے تھے کہ سوال کرنے والے یا جواب دینے والے یا سننے والوں کو اس سوال جواب کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، کریہا، آپ کو ناگوار گزریں. فلما اکثر علیہ غضب، آپ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ سوال زیادہ ہی کیے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آئے. قال للناس سلوا عما شئتم، آپ نے تھوڑا سا ناگواری میں کہا جو پوچھنا چاہتے ہو چلو پوچھتے رہو. پھر قال رجل، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تمہارا باپ حذافہ ہے. دوسرے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تمہارا باپ سالم مولا شیب، اور وہ جو شیبہ کا مولا ہے اس کا نام لیا. وہ لوگ اپنے حسب نسب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کروا رہے تھے، لیکن یہ وہ سوال تھے منصب نبوت کے شایان شان نہیں تھے. یہ وہ سوال تھے جن کا معاملہ اسلام کی ان تعلیمات سے نہیں بنتا تھا. اب حضرت عمر تشریف فرما ہے، راوی کہتے ہیں فلما را عمر ما فی وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت عمر نے غصے کے آثار پڑھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی توبہ لے کے معافی کے درخواست گزار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. یہ مذہبی شخصیات یا جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے ان سے لوگ سوال کرنے والے آتے ہیں. ایک شخص سوال کر رہا ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں، اگلا سوال آ جاتا ہے کہ موجودہ دور میں فلاں شخص نے فلاں معاملہ اٹھا دیا، اس کا جواب دیں. تیسرا سوال کہیں سے ڈاکٹر بھیجتا ہے کہ یہ ہمارے مریض کی صورتحال ہے، اس میں ہم کیا کریں. چوتھا سوال اچانک وراثت کے بارے میں آ جاتا ہے. دینی علوم زندگی کے چونکہ ہر مسئلے سے متعلق ہوتے ہیں تو یہ علماء کرام کو اور ان کے طلباء کو پتہ ہے کہ یہ مسلسل مطالعے کی ایک کیفیت میں رہتے ہیں. لیکن ایسے میں اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات بھی آتے ہیں. ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ ایک انسان سوال کرنے کے بعد خام خواہ چیز کو کوریدتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی یہ واقعہ ہوا. پھر ایسا بھی ہوا، ان مجلسوں سے، ان احادیث کی کتابوں سے ان کو پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بس ایک عشق کا نعرہ لگا کے ایک دن منا کے نہیں، بلکہ جو آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں، گھروں میں جو بچوں کے نفسیاتی مسائل ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، جو پڑوسیوں کے معاملات ہیں، جو پارٹنرز کے آپس میں جو کاروباری شریک لوگوں کے معاملات ہیں، جو ساس اور نند کے معاملات ہیں، جو یہ بہو اور دیور اور جیٹھ اور یہ سارے کے سارے ہمارے معاشرے میں مسائل آ رہے ہیں، یہ واقعات اس دور میں بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج کرتے تھے. دو لوگ تھے، ایک حضرت زبیر ہیں جو صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور ایک اور انصاری. ان دونوں کی زمین اکٹھی تھی، دونوں کی زمین اکٹھی ہے، اور جہاں سے پانی آتا ہے، پانی بہہ کے آتا ہے، پہلے زمین حضرت زبیر کی آتی تھی، پھر وہ انصاری کی آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چچا زاد ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حضرت زبیر، ان کی زمین میں جب پانی گزرتا تھا پہلے وہ سیراب کرتے تھے، پھر ان کے پڑوسی جو انصاری تھے ان کی زمین کو پہنچتا تھا. دونوں کا اختلاف ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا اسقی یا زبیر پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لیا کرو، پھر ثم ارسل الماء الی جارک، پھر اپنے پڑوسی کو پانی بھیج دیا کرو، اپنی ضرورت پوری کر لو اور پھر پانی اگلے کے لیے چھوڑ دو. اب انصاری کو یہ توقع تھی کہ شاید پہلے میرا حق بنے گا. اب اس انصاری نے، جس کا محدثین نے نام ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا رجل من الانصار، پردہ پوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
انسانوں کے معاملات بھی، اس میں اتار چڑھاؤ میں بھی جب فیصلہ کرنا ہے تو کسی کو رسوا نہیں کرنا، حقدار کو حق دے کے جس کا حق نہیں بنتا اس کو اذیت نہیں دینی۔ محدثین نے ایسی احادیث میں ان کا ادب دیکھیے، چونکہ وہ سب صحابہ تھے، ایسے میں ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ اب ان انصاری نے کو تھوڑا سا اس پہ ناگواری محسوس ہوئی، فیصلہ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا ہاں ان کان ابن عمتک، یہ آپ کی پھپھی کا بیٹا نا، اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا۔ فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا وہ پڑوسیوں کے درمیان نرمی کا فیصلہ رکھ کر زبیر کا کچھ حق اس کو پہلے دے دیا تھا کہ زبیر اپنی اس کھیت کو پانی مناسب دے لینا اور پانی پہ چھوڑ دینا، جو زائد ضرورت ہوگی کھیت میں پانی کھڑا کرنا وہ بعد میں کر لینا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تبصرہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسقیا زبیر، فرمایا زبیر پانی پلانا، ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، اور جتنا پانی تمہیں ضرورت ہو اور تمہاری فصل کی ضرورت ہے اس کو پورا کر لو، یہاں تک کہ جو یہاں پہ پانی رک جاتا ہے اس کو بھی وہ توڑ کے آگے چلے جائے، اور یہ اس کے بعد تم نے اپنے پڑوسی کو پانی دینا ہے۔ اور زبیر کہتے ہیں وہ انصاری صحابی کا تبصرہ اور میرا یہ معاملہ اس آیت کے نزول کا باعث بنا تھا۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ان لوگوں کو ایمان کا درجہ مل ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کے اس فیصلے پہ راضی نہ ہو جائیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جب تک یہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ دل سے راضی نہ ہو جائیں ایمان کا درجہ نہیں مل سکتا۔ وہ ایک فیصلہ تھا، اس انصاری کو ان سے تبصرہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی فیصلے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کی کتاب کی شکل میں اللہ نے ہمارے لیے فیصلے چھوڑے ہیں۔ وراثت کے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، سود کے ہم اس کا نظام ختم نہیں ہونے دیتے، تجارت کے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، پردے کے، حیا کے ہم فحاشی پہ اور بے حیائی پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی نظام حکومت کے اس پہ تو سوچنا ہی ہم اس پہ ڈرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک فیصلہ ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب سوچ لیجیے گا کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا اگر ہم نے کسی ایک فیصلے پہ جو اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات ہیں ہم نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، ہوں گی حدیثیں، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو لباس ایسا ایسا پہنائیں گے، ہاں موسیقی اور یہ چیزیں سنا ہے حرام ہے، لیکن ہم شادیوں پہ یہ والا گیت بجائیں گے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط سے منع کیا ہے، لیکن ہم کمپنی میں اپنے چیف کو اور سیکٹری کو اور لڑکیوں کو یوں کر کے اکٹھا بٹھائیں گے۔ ہاں یہ سنا ہے کہ سود کے بارے میں علماء کچھ کہتے ہیں، علماء کا تو کام ہی کچھ کہنا ہے، لیکن ہم اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے اس جگہ انویسٹ کریں گے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سنتے ہیں، ان سے تو ایک تبصرہ ہوا تھا، ہم تو اس کے متبادل عمل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ جو ان کے اختلافات آپس میں ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کا فیصلہ قبول نہ کر لیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مجلسوں میں سے آپ کو دین ملے گا، آپ کو خالص دین ملے گا، آپ کو کسی شخصیت کا تبصرے کے ساتھ نہیں، کسی تنظیم یا جماعت کے ہیر پھیر کے ساتھ نہیں، چمکتا ہوا دین ملے گا۔ آپ کے جتنے اختلافات ہیں ان کا حل ملے گا، وہاں پہ امت نظر آئے گی، وہاں پہ فرقہ نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کا رابطہ آسمان سے نظر آئے گا. وہاں پہ یہ کٹے بکھرے ہوئے، یہ اپنا اپنا ایجنڈا لے کے چلنے والے یہ چند چہرے نظر نہیں آئیں گے. ان احادیث کو پڑھنے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے رویے، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارا تعلق، ہماری برادری، ہماری تجارت، ہماری پارٹنرشپ، ہمارا نظام، ہماری عدالتیں، ہماری گلی، ہماری کھیتی باڑی، اس کے اصول کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی احادیث میں ایسی حدیثیں آتی ہیں، انسان کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسا وقت آتا ہے، وہ گھڑیاں بڑی خاص ہوتی ہیں جب انسان کوئی نیکی کر اٹھتا ہے اور اس نیکی پہ مسکرانے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے والا اس نیکی پہ مسکرا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. ایک شخص آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر پہنچا، آپ نے اپنی بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کچھ ہے کھانے کے لیے. کہنے لگیں پانی ہی ہے، صرف پانی ہے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے کہا من یضیف ھذا، اس شخص کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصاریوں میں سے ایک شخص نے کہا میں. اس کو لے کے وہ گھر چلا گیا. گھر پہنچا، جا کے کہنے لگا بیوی سے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا خاص خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا. بیوی نے کہا ما عندنا الا قوت صبیانی، ہمارے پاس تو آج رات کے لیے جو ہم نے پکایا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے صرف وہی بچا ہے. دین کہاں سے چلا تھا اور ہم نے اس دین کے ذریعے کتنی سہولتیں حاصل کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی ہے، جو لے کے جا رہا ہے اس کے گھر میں صرف بچوں کی خوراک ہے، لیکن پسپا نہیں ہوا، دل چھوٹا نہیں کیا. کہنے لگا حی طعامک واصبحی سراجک، کھانا تیار کرو اور جو چراغ ہے وہ روشن کرو. ونومی صبیانک، اور بچوں کو سلا دینا. اذا ارادوا عشاء، اگر انہوں نے رات کا کھانا مانگا انہیں سلا دینا، دیکھی جائے گی. خاتون نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو سلا دیا، اور پھر جو تدبیر کی تھی اس نے عین کھانے کے وقت پہ چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھی اور اس کو بجھا دیا. اب وہ بجھ گیا، ایک چراغ ہی تو ہوتا تھا، یہ ڈیوائسز، یہ بجلی، یہ چیزیں نہیں تھیں. چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے. حدیث کہتی ہے فجعل یریانہ، وہ دونوں اس کو یوں ظاہر کرنے لگے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. فباتا طاویین، لیکن الفاظ یہ ہے ان دونوں نے رات بستر پہ بھوک کی حالت میں گزار دی. فلما اصبح، صبح ہوئی، غدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گھڑیوں میں عمل کرنے والا، اور یہ گھڑیاں بڑی کم ملتی ہیں لیکن ہوتی ہر شخص کی زندگی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں ضحک اللہ اللیل من فعالکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے اس عمل سے رات کو مسکرا رہے تھے. فانزل اللہ، قرآن میں نازل ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ ان کے اندر فقر چھایا ہو لیکن وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اصل میں جو لوگ اپنے دل کے بخل سے پاک ہو جائیں، بچ جائیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، زندگی میں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے یہی ہوتے ہیں. دل کا بخل جب ہو تو ساس اور بہو دشمن ہے. دل کا جب بخل ہوتا ہے تو بھائی اور بھائی لڑتے ہیں. دل کا جب بخل ہوتا ہے تو پارٹنرز آپس میں مقدمے کرتے ہیں، اور دل کا بخل نہ ہو تو دونوں دینے کو تیار ہوتے ہیں. وہ ایک اس پہ قربان جاتا ہے. اور گھروں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق محبت ہی محبت بنانا ہے تو اپنے اپنے دلوں کے بخل کا جائزہ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے دلوں کو بخل سے پاک فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے نہ سنا جائے. اگر یہاں پہ جگہ نہیں ہے، چونکہ اوپر والی منزل میں پلستر ہو رہا ہے اور اس کا گند باہر یہاں پہ گرتا ہے، پیچھے باہر 2 صفحے ہیں لیکن اوپر جگہ زیادہ تیار کی گئی ہے. جو لوگ جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنیں. یہ مسجد کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے. تھوڑی سی ہمت کریں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے جائیں، اوپر زیادہ جگہ بنا دی گئی ہے. اس شریعت کی تکمیل کیسے ہوئی؟ یہ نظام کیسے بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات پیش آتے تھے؟ یہ عام امتی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سلسلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے شریعت کے ان احکامات کو جو انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے تھے، عام لوگوں کے ذریعے پورے کروا رہے تھے. ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، کب کیا کرتے تھے، کب کیا ہوتا تھا، ساری بحثیں چھوڑ کر، سارے فرقوں کو سائڈ پر رکھ کر حدیث کی کتابوں میں اسی جستجو میں لگ جائیں. ڈھونڈتے جائیں، لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، جو حدیث آتی جائے اس میں سیکھتے جائیں. آپ کو محسوس ہوگا کہ میری کامیابی کسی فرقے کے مطابق نماز پڑھنے میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے میں ہے. آپ کو اپنی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نظر آئے گا. آپ جب خود احادیث میں اپنی آنکھوں سے، اس دماغ سے سوچ کر جس بھی کیفیت میں جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میرے اندر ایک نئی تمنا پیدا ہوئی ہے کہ میں ان کی طرح کی ایک شاندار نماز تو میں بھی پڑھ لوں. یہ فرقوں کی محبت میں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے بطور مناظر حصہ لیا، بڑے بڑے مناظر تھے، زندگی کے آخری سانسوں میں یہ کہتے پائے گئے کہ زندگی ہم نے فرقوں کی خاطر ساری گزار دی لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوا. اپنی اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، کنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. فلما رفع رأسه من الرکوع، آپ نے رکوع سے سر اٹھایا. قال، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، جیسے کہا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا. اب پیچھے سے ایک آواز آئی، قال رجل وراءہ، ایک آدمی پیچھے ہے، آپ امامت کروا رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس نے صرف یہ الفاظ نہیں کہ ربنا ولک الحمد، اللہ نے اس بندے کے ذریعے یہ الفاظ نکلوائے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے رب تیرے لیے ہی حمد ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا؟ حمدن کثیرا، تیری بے شمار بہت سی تعریف، طیباً شاندار قسم کی، مبارکن فیہ ایسی تعریف جس میں پھر برکت ہی برکت ہوتی جائے. اس نے تو بس یہ 3 لفظ اضافی کہے. فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ سلام پھیرا، پوچھا من المتکلم، یہ کس کی آواز آئی تھی؟ اس نے کہا انا، اے اللہ کے رسول میں بولا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایکم یکتبها اول. میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو تمہارے ان کہے ہوئے کلمات کا اجر لکھنے کے لیے لپک رہے تھے. اس حدیث کو سننے کے بعد صرف ربنا ولک الحمد کہہ کر نماز پوری کرنی ہے، یا 33 فرشتوں والی اس حدیث میں 30 سے زائد فرشتوں والی اس حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے؟ بتائیے تو صحیح. اللہ سے دعا کریں اللہ جو ہم سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سلفی حنفی جتنی نمازیں ہیں ان سے بھی محبت ہوگی.
لیکن آپ کا اطمینان کہاں ہوگا کہ میری نماز ان سلفیوں، حنفیوں، بریلویوں، چشتیوں، جتنے بھی فرقے ہیں، پیارے فرقے ہیں، ان سے محبت کرتے رہے، ان کے درمیان سے نکل کے آپ نے پہنچنا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تک۔ کسی کی مخالفت نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی۔ وہ بھی ہم ہی جیسے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی کوئی فارمولے لوگوں کو عقل کے مطابق کچھ تو دیکھے، چلو اتنا ہی عمل کر لو، لیکن وہ ہماری انتہا نہیں تھے۔ ہماری انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز، ان کی طرح کی کچھ حصہ تو جیسا ہو، کچھ تو ہم ان کے قریب ہو سکیں، قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن کوشش تو سچی کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی طرف سے جو مسجد کنٹینر، بڑے کنٹینر آپ نے سنے ہوں گے سیاست میں، بڑے بڑے لوگوں کے تباہی پھیر کے چلے گئے، ایک مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کنٹینر چلنے لگا ہے۔ یہ ایک کنٹینر میں 4 چیزیں ہوں گی، مسجد فارمیسی بھی ہے، مسجد کلینک بھی ہے، مسجد دسترخوان بھی ہے، اور یہ ہمارا موبائل مدرسہ بھی ہوگا۔ ایک ڈاکٹر صاحب اور ایک قاری صاحب اس کنٹینر میں ہوں گے، ساتھ 2 ہمارے ساتھی ہوں گے۔ جہاں اسلام آباد میں مزدور ہیں، جہاں یہ محنت کش ہیں، جہاں پہ ورکشاپیں ہیں، جہاں پہ وہ لوگ غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کپڑے بچا کے دور دور سے گاڑی ٹھیک کروا کے آ جاتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے کلمہ تو سناؤ، اپنی نماز تو سنا دو، سورہ فاتحہ سنا دو، اخلاص آتی ہے وہی یاد کر لو۔ ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کا چیک اپ بھی کریں گے، ان کو دوائی بھی دیں گے، ان کے رجسٹریشن کرنے کے بعد یہاں سے ان کے بچوں کے لیے شادیوں کا انتظام بھی کریں گے، ان کو کپڑے بھی دیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، ہوتا جا رہا ہے، ہمیں خود نہیں پتہ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے ہم صبح شام یہ مظہر دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے کاموں میں اخلاص نصیب فرما۔ اے رب کریم، جتنی بھی ہم نے باتیں سنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہیں، ہر جمعے میں پچھلے 6 جمعے میں انہی کی مجلسیں، انہی کے منظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے، اے رب کریم ہمیں اسے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو گناہوں پہ چلے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو اب گناہوں سے بچا لے، جو نیکیوں پہ گامزن ہے ان کی نیکیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اپنی قبروں میں اتر چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے ذریعے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جن کے جسم میں کوئی بیماری بن چکی ہے لیکن ان کو نہیں پتہ، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے۔ اے رب کریم ہماری جو بلوچستان کی بہنیں بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے مسئلے رب کریم اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ جو ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ظلم کر رہے ہیں ان کو رب کریم عقل نصیب فرما۔ اے اللہ جو لاپتہ ہیں ان پہ بھی رحم فرما دے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ جو اسرائیل پہ حملہ آور ہیں، خواہ وہ حوثی ہیں یا کوئی اور ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جو اسرائیل کے خلاف صف بستہ ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ جو خاموش ہے، گونگے ہیں، اے رب کریم ان کو لسان حق عطا فرما۔ اے اللہ جو ڈرے ہوئے ہیں ان کے قوت ایمان نصیب فرما۔ اے رب کریم جو کفار کی محبت میں مبتلا ہیں، انہی جیسا پہنتے ہیں، انہی جیسا مناتے ہیں، انہی جیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اے اللہ ان کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو اس غلیظ ثقافت سے نکال کے اسلام کی ثقافت کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کے، اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حدیثیں ہم سن رہے ہیں اے اللہ قیامت کے دن ان کو ہمارے حق میں گواہ بنا دینا، ان کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنا دینا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔